یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جزء ثانی چاپ دار الحدیث، ملاحظہ کریں عزیزو، یہاں پر یہ صفحہ نمبر 296 احمد محمد شاکر صاحب اس حدیث کے محقق میں کہتے ہیں صحیح حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مکے میں تھے، زید بن حارثہ ان کے ساتھ تھا، فمر بہما زید بن عمرو بن نفیل، زید بن عمرو بن نفیل ان کے ساتھ سے گزرے، فدعوه الى سفرۃ لهما، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید سے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، قال یا ابن اخی انی لا اکل مما ذبح علی النصب، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے یہ گوشت جو ہے، یہ گوشت وہ گوشت ہے جو بتوں کے لیے قربان کی گئی ہے، میں ایسے گوشتوں کو نہیں کھاتا۔ دیکھیں ایک شخص ہے جو مکے میں عیسائی تھا، یہ شخص زید ابن نفیل، زید ابن عمرو، یہ عیسائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے ہیں، وہ خود اللہ نے ان کو بھیجا ہے کس لیے کہ تم جاؤ بھائی بتوں کا خاتمہ کرو، اور خود انہی بتوں کا صدقہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ جو مشرک آتے ہیں بتوں کے لیے قربانی کرتے ہیں، ان کا گوشت نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے لے رہے ہیں، اور وہ عیسائی کو بلا رہا ہے، وہ عیسائی کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہتا۔ اچھا پھر اس کے بعد ہوا فما رؤی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اکل شیئا مما ذبح علی النصب، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے لیے قربان کی گئی گوشتوں سے کچھ نہیں کھایا۔ تو نبی نے اپنی شریعت کس سے لیا بھائی؟ جو نبی ہے وہ نجس کھاتا ہے، خود ہی نجس، نستجیر بالنجس نطفے سے، نجس والدین سے، اور وہ ایک عیسائی نے اس سے بہتر، زیادہ متقی، زیادہ اتقی۔ اب اگلا حدیث ملاحظہ کریں کہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہانت، یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر ملاحظہ کریں البول قاعدہ، قائما او قاعدہ، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا وہاں پہ کچڑے پہ گئے، حدیث نمبر 234، وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اور پھر میں نے ان کو پانی لایا۔ اچھا اس حدیث کو ارشاد الساری میں قسطلانی صاحب روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد صفحہ نمبر ہے 442، یہاں کہتے ہیں اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کھڑے ہو کے پیشاب کیا؟ البول قائما احسن للفرج، کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے تشریف جو ہے پکا ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ یہ تمہارے علماء، یہ تمہارے بڑے محدثین ہیں اہل حدیث کا، یہ بڑا قسطلانی ہے، کہتے ہیں اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا کہ پیچھے اس کا جو مضبوط ہے۔ او خشی من البول قاعدا مع قرب الناس خروج صوتی من، کھڑے ہو کے پیشاب اس لیے نہیں کیا کہ اس کی آواز نکل جاتی، اس کے پیچھے سے ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ پیچھے سے پسی نکلتی نا، اس کی بڑی آواز نکلتی۔ یہ تمہاری حالت ہے، تم گستاخ نہیں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کون ہے؟ اگر یہی جملے کوئی یورپین لکھ دے، اس پہ فتوے لگیں گے کہ کافر ہے، مشرک ہے، نجس ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ تمہارے علماء کے، یہ تمہارے بڑے اعلام کے، یہ تمہارے احادیث ہیں تمہارے کتب میں۔